بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سارت القافلۃ مسافات طویلۃ۔ سارا یسیرو سیرن چلنا معنی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ سارت کا فاعل ہے القافلۃ مسافات طویلۃ۔ مسافات طویلۃ کے معنی ہے لمبی مسافت۔ قافلہ چلا مسافات طویلۃ، لمبی مسافت۔ فعاد الحمار یمشی رویدن رویدن، تو گدھا چلنے لگا رویدن رویدن، آہستہ آہستہ، تو وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ رویدن کے معنی ہے آہستہ آہستہ۔ وبدا علیہ التعب، اور اس پر تھکن ظاہر ہوئی۔ بدا یبدو کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، علیہ اس پر، تعب کے معنی ہے تھکن، تو اس پر تھکن ظاہر ہوئی۔ تعب فاعل ہے بدا کی۔ وَأَخَذَ يَتَأَخَّرُ فِي الْمَسِيرِ۔ تأخر یتأخر، تأخر کے معنی ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، لیٹ ہو جانا۔ وَأَخَذَ يَتَأَخَّرُ، اور وہ لیٹ ہونے لگا، فی المسیر چلنے میں، یعنی چلنے میں وہ پیچھے رہ گیا۔ اثار الحمار قلق رجال القافلۃ، گدھے نے ابھارا قلق رجال القافلۃ، قافلے کے لوگوں کی بے چینی، یعنی قافلے کے لوگوں کی بے چینی کو اس نے بڑھا دیا، ابھار دیا۔ فتشاوروا، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا، آپس میں مشورہ کیا۔ تشاور یتشاور تشاورن باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی ہے آپس میں مشورہ کرنا۔ فتشاوروا، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، فی امرہ، اس کے سلسلے میں، اس کے معاملے میں، یعنی اس کا کیا کیا جائے، اس سلسلے میں ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ وقرروا، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا، کس بات کا فیصلہ کیا؟ ان یخففوا الحمل عنہ۔ خفف یخفف، تخفیف کے معنی ہوتا ہے کم کر دینا، ہلکا کر دینا۔ وقرروا، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا، ان کی، یخفف، وہ ہلکا کر دیں گے، الحمل، بوجھ کو، عنہ، اس سے، یعنی گدھے سے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے، کم کر دیں گے۔ ولکنہ بعد ساعات، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد، یعنی ان لوگوں نے اس کا بوجھ کم کر دیا، اس کے بعد بھی کچھ گھنٹوں کے بعد، توقف فی وسط الطریق، توقف، وہ رک گیا، فی وسط الطریق، بیچ راستے میں، راستے کے وسط، وسط کہتے ہیں بیچ کو، تو بیچ راستے میں وہ رک گیا۔ وامتنع عن المسیر، اور وہ رک گیا چلنے سے۔ تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا، ان یخفف الحمل عنہ، اس سے بوجھ کو ہلکا کرنے کا، یعنی بوجھ کو کم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد توقف، وہ رک گیا، کھڑا ہو گیا راستے کے بیچ میں، اور وہ چلنے سے رک گیا۔ منع یمنع، منعن کے منع ہوتا کسی کو روکنا، اور امتنع باب افتعال سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود رک جانا۔ وامتنع، اور وہ رک گیا چلنے سے۔ اقترح احد رجال القافلۃ علی رفاقہ ان یترکوا الحمار وشأنہ۔ اقترح یقترح اقتراحا، علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی کو مشورہ دینا، کسی کو رائے دینا۔ اقترح احد رجال القافلۃ، قافلہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا، کس کو دیا؟ علی رفاقہ، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو۔ کس بات کا مشورہ دیا؟ ان یترکوا، چھوڑنے کا، الحمار، گدھے کو، وشأنہ، اس کی حالت میں۔ تو ایک ساتھی نے مشورہ دیا اپنے تمام دوستوں کو کہ گدھے کو یہیں چھوڑ دو اور آگے بڑھو۔ اقترح احد رجال القافلۃ، قافلے کے لوگوں میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا، علی رفاقہ، اپنے دوستوں کو، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیں، الحمار، گدھے کو، وشأنہ، اس کی حالت پر، یعنی جس حالت میں ہے اس کو وہیں چھوڑ کے ہم لوگ آگے بڑھ جائیں۔ واقترح آخر الابقاء علیہ، واقترح آخر، اور دوسرے نے مشورہ دیا، آخر کی معنی دوسرا، یعنی دوسرے ساتھی نے مشورہ دیا، کیا مشورہ دیا؟ الابقاء علیہ، ابقا یبقی ابقاء، علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی پر رحم کرنا۔
الابقاء علیہ اس پر رحم کرنے کا مشورہ دیا، ومعالجتہ اور اس کا علاج کرنے کا مشورہ دیا، فی طریقی راستے میں۔ تو ایک نے کہا کہ اس کو یہیں چھوڑ دو، دوسرے نے کہا کہ نہیں اس پر رحم کرو، اس کو اپنے ساتھ لے چلو اور اس کا علاج کرو راستے میں۔ واقترح آخر دوسرے نے مشورہ دیا، کیا مشورہ دیا؟ الابقاء رحم کھانے کا، رحم کرنے کا، علیہ اس پر، ومعالجتہ اور اس کا علاج کرنے کا مشورہ دیا، فی طریقی راستے میں۔ وتقدم رجل ثالث اور تیسرا آدمی آگے بڑھا، اخوہ احق بحملہ، اخوہ اس کا بھائی، احق زیادہ حقدار ہے، احق اس میں تفضیل ہے، کس بات کا زیادہ حقدار ہے؟ بحملہ اس کی بوجھ کا، یعنی اس کی بوجھ کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے، احق کے ساتھ باصلہ آتا ہے۔ فقال رفاقہ تو اس کے دوستوں نے کہا، کیا کہا؟ ومن اخوہ کون ہے اس کا بھائی؟ اس کا بھائی کون ہے؟ گدھے کا بھائی کون ہے؟ فقال تو اس نے کہا الجمل الذی عثرنا علیہ معہ، الجمل الذی وہ اونٹ، عثرنا علیہ جس کو ہم نے پایا، معہ اس کے ساتھ، یعنی وہ اونٹ جس کو ہم نے اس گدھے کے ساتھ پایا ہے وہی اس کا بھائی ہے۔ عثر یعثر عثرن علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے واقف ہونا، علم ہونا، کسی کو ملنا، پا لینا، تو یہاں معنی ہوگا پا لینا۔ عثرنا علیہ جس کو ہم نے پا لیا اس کے ساتھ، یعنی جس کو ہم نے پایا ہے اس کے ساتھ وہی اس کا بھائی ہے۔ فوافقوا جمیعا علی ذلک، وافق یوافق موافقتاً باب مفاعلت سے ہے، اس کا معنی ہے ایک رائے ہونا، کسی رائے پر اتفاق کرنا۔ فوافقوا تو وہ لوگ متفق ہو گئے، جمیعاً تمام لوگ، علی ذلک اس پر، یعنی کس بات پر؟ کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا جائے۔ اناخ احد الرجال جمل، اناخ ینیخ اناختن کے معنی ہے اونٹ کو بٹھانا۔ تو قافلے کے لوگوں میں سے ایک شخص نے بٹھایا اونٹ کو، وحمل الحمار علیہ اور اس نے لاد دیا گدھے کو، علیہ اس کے اوپر، یعنی اونٹ کے اوپر گدھے کو لاد دیا۔ سار الجمل المطیع بطبعہ وعلی ظہرہ الحمار، اونٹ چلا، اور کیسا اونٹ؟ المطیع جو فرما بردار ہے، بطبعہ اپنی طبیعت میں، یعنی ایسا اونٹ جو اپنی طبیعت میں فرما بردار ہے وہ چلا، وعلی ظہرہ الحمار اس حال میں کہ اس کی پیٹھ پر کون ہے؟ الحمار گدھا ہے، یعنی گدھے کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے وہ چلا۔ سار الجمل المطیع فرما بردار اونٹ چلا، کیسا فرما بردار؟ بطبعہ اپنی طبیعت میں، یعنی وہ اونٹ جو اپنی طبیعت میں فرما بردار ہے وہ چلا اس حال میں کہ اس کی پیٹھ پر گدھا ہے، یعنی گدھے کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے وہ چلا۔ وبعد یومین من المسیر اور 2 دن چلنے کے بعد، بعد یومین 2 دن کے بعد، من المسیر چلنے کے، یعنی 2 دن چلنے کے بعد، وقف الجمل اونٹ رک گیا، فی وسط الطریق بیچ راستے میں، وہو یجتر اس حال میں کہ وہ جگالی کر رہا ہے، اجتر یجتر کے معنی ہے جگالی کرنا، منہ سے جھاگ نکالنا، تو جگالی کرتے ہوئے وہ بیچ راستے میں رک گیا۔ سألہ الحمار گدھے نے اس سے پوچھا، ما لک تمہیں کیا ہو گیا؟ وقفت عن المسیر تم رک گئے چلنے سے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لک کے معنی تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بیچ راستے میں رک گئے، چلنے سے رک گئے۔ فقال الجمل تو اونٹ نے کہا، کیا کہا؟ خطر لی خاطر، خطر یخطر، خطرن کے معنی ہوتا ہے ذہن میں کوئی بات آنا، خطر لی خاطر، اور خاطر کے معنی آئیڈیا، کوئی آئیڈیا یا پھر کوئی تصور، کوئی ذہن میں جو بات آتی ہے کوئی بات۔ خطر لی خاطر، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، یا صدیقی اے میرے دوست، یہ خیال آیا ہے، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ سأل الحمار صدیقہ الجمل باستغراب، گدھے نے پوچھا اپنے دوست اونٹ سے، باستغراب تعجب کے ساتھ، وما هو هذا الخاطر، وہ آئیڈیا کیا ہے، وہ خیال کیا ہے، وما ہوا کیا ہے، هذا الخاطر
آئیڈیا، یعنی وہ آئیڈیا کیا ہے، وہ خیال کیا ہے؟ فقال الجمل، تو اونٹ نے کہا، کیا کہا؟ اتذکر یا صدیقی، کیا تمہیں یاد ہے اے میرے دوست، غناءک الجمیل، تمہارا خوبصورت گانا، فی المرعا، چراگاہ میں، وسط الغابتی، جنگل کے بیچ میں، یعنی جنگل میں جو تم نے گانا گایا تھا، کیا تمہیں وہ اپنا گانا یاد ہے؟ اتذکرو، کیا تمہیں یاد ہے یا تم یاد کرتے ہو؟ ذکر یذکرو کے معنی ہوتا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، تو کیا تم یاد کرتے ہو یا کیا تمہیں یاد ہے اے میرے دوست، غناءک الجمیل، جمیل صفت ہے غنا کی جس کے معنی ہے خوبصورت گانا، غناءک الجمیل، اپنا خوبصورت گانا کیا تمہیں یاد ہے، فی المرعا، چراگاہ میں، وسط الغابتی، جنگل کے بیچوں بیچ، قال الحمار، گدھے نے کہا، نعم، ہاں، اذکرہ، مجھے یاد ہے، اذکرہ، مجھے وہ یاد ہے، کیف انساہ، میں کیسے اسے بھول سکتا ہوں، نسی ینسا، نسیان کے معنی ہوتا بھول جانا، انسا یہ فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، کیسے انساہ، میں اس کو بھول سکتا ہوں، وقد دل علینا الناس، اسی نے تو راستہ بتلایا، علیہ، ہماری طرف، الناس، لوگوں کو، یعنی اسی گانے نے تو لوگوں کو ہماری طرف آنے کا راستہ بتایا، دل یدل، دلالن اعلیٰ صلاح کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی کو راستہ بتانا، کسی کی رہنمائی کرنا، وقت دل، اسی نے بتایا ہے، راستہ بتایا ہے، علینا، ہماری طرف، الناس، لوگوں کو، تو اسی گانے نے تو ان لوگوں کو ہم تک پہنچایا، تو لہٰذا میں وہ گانا کیسے بھول سکتا ہوں؟ فقال الجمل، تو اونٹ نے کہا، اننی اشعر بالطرب الشدید، اننی، بے شک میں، اشعر، محسوس کر رہا ہوں، بالطرب الشدید، بہت ہی زیادہ مستی، یعنی بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، بسبب ہی، اس کی وجہ سے، یعنی اس گانے کی وجہ سے، جو گانا تم نے جنگل میں گایا تھا، اس گانے کی یاد مجھے ابھی آ رہی ہے، اور اس گانے کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، مستی محسوس کر رہا ہوں، وَأَرْغَبُ فِي الرَّقْصِ، اور میں چاہتا ہوں ڈانس کرنا، رغب یرغب فی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چاہنا، رغبت کرنا، وَأَرْغَبُ، اور میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، فی الرَّقْصِ، رقص کرنا، ناچنا، غضب الحمار، گدھا غصہ ہوا، وقال بصوت عال، اور اس نے کہا بلند آواز میں، کیف ترقص، تم کیسے ڈانس کر سکتے ہو، تم کیسے ناچ سکتے ہو، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِكَ، اس حال میں کہ میں تمہاری پیٹھ پر ہوں، وَأَنَا، واو یہاں پر حالیہ حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اس حال میں تمہاری پیٹھ پر ہوں، فقال الجمل، تو اونٹ نے کہا، لا استطيع، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، ان امنع، کہ میں روکوں، نفسی، اپنے آپ کو، من الرقص، ناچنے سے، تو میں اپنے آپ کو ناچنے سے، ڈانس کرنے سے روک نہیں سکتا ہوں، ارجو کا، اور میں تم سے امید کرتا ہوں، رجا یرجو، رجان کے معنی تو امید کرنا، ارجو کا، اور میں تم سے امید کرتا ہوں، یا صدیقی، اے میرے دوست، ان توافق، کہ تو میرا ساتھ دے، صمت الحمار غاضبا، گدھا خاموش ہو گیا غصے سے، وہو ینتظر مصیرہ، اس حال میں کہ وہ اپنی انجام کا انتظار کر رہا ہے، تو اپنے انجام کا انتظار کرتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا غصے سے، مصیر کی معنی ہے انجام، وہو ینتظر مصیرہ، اس حال میں کہ وہ انتظار کر رہا ہے اپنے انجام کا، اخذ الجمل یرکض مسرعا، رکض یرکض کے معنی ہوتا دوڑنا، اونٹ دوڑنے لگا، مسرعا، تیزی کے ساتھ، ویتمایل، اور وہ جھومنے لگا، یمینا و شمالا، دائیں بائیں، تو وہ تیز دوڑنے لگا اور وہ دائیں بائیں جھومنے لگا، حتی، یہاں تک کہ، وقع الحمار، گدھا گر گیا، عن ظہرہ، اس کی پیٹھ سے، صرخ الحمار من الالم، گدھا چیخا درد کی وجہ سے، علم کی وجہ درد ہے، درد کی وجہ سے چیخا، وقال، اور کہا، یا صدیقی الجمل، اے میرے دوست اونٹ، لقد کسرت قوائمی، میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے، لقد کسرت قوائمی، میرے پیر ٹوٹ گئے یا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے، فرد الجمل علی الفوری، تو اونٹ نے جواب دیا، علی الفوری، فوراً،
علی الفور کے معنی ہے فوراً، تو فوراً جواب دیا. کیا جواب دیا؟ یا صدیق الحمار، اے میرے دوست گدھا، واحدۃ بواحدۃ، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، لو انک لم تغنی فی الوقت غیر المناسب، اگر تم لم تغنی گانا نہیں گاتے، فی الوقت غیر المناسب غیر مناسب وقت میں، ایسے وقت میں جو مناسب نہیں ہے، لما رقصت انا، میں ناچتا نہیں، فی الوقت المناسب مناسب وقت میں. تو اگر تم غیر مناسب وقت میں گانا نہیں گاتے تو ہم لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوتی اور مجھے ابھی ناچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اونٹ نے جواب دیا فوراً، اے میرے دوست گدھا، واحدۃ بواحدۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے ترکی بترکی، یعنی جیسا کرے اس کے تو ویسا ہی کرو. لو انک لم تغنی فی الوقت غیر المناسب، اگر تم لم تغنی گانا نہیں گاتے، فی الوقت ایسے وقت میں، غیر المناسب جو مناسب نہیں ہے، لما رقصت انا تو میں ڈانس نہیں کرتا، فی الوقت المناسب مناسب وقت میں. تو چلیے دیکھ لیتے ہیں. قافلۃ کے معنی ہے قافلہ، جمل کی معنی ہے اونٹ، بضاعۃ کی معنی ہے سامان، سامان تجارت، متاع کے معنی ہے بھی سامان ہی ہے، کثیفۃ کے معنی ہے گھنا، سمین کے معنی ہے موٹا، مرتفع کے معنی ہے بلند، منخفض کے معنی ہے پست، اناخ کے معنی ہوتا ہے بٹھانا، یجدر کے معنی ہوتا ہے منہ سے جھاگ نکالنا، جگالی کرنا، رقص اور یرقص کے معنی ہوتا ہے ڈانس کرنا، ناچنا، یتمایل کے معنی ہوتا ہے جھومنا، ہلنا، مد کے معنی ہے آگے کی طرف کھینچنا، بڑھانا.